خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome back to This Week with Hazur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with Khuddam members from Canada and the other with a delegation of Ansar from the USA. We begin with Sunday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala wa Nasruhul Aziz graciously met with Amla members from Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, Canada. On the 5th of April, Amla members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Muqami region from Canada were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala wa Nasruhul Aziz. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, the Khuddam all had the opportunity to introduce themselves and their departments and seek Hazrat Amir al-Mu'mineen's guidance. ناظم تعلیم کے طور پر خدمت کر رہا ہے۔ کیا کام ہوتا ہے ناظم تعلیم کا؟ حضور خدام کو جماعتی کتب پڑھنے اور حضرت مسیح اسلام کی کتب پڑھنے کی طرف توجہ دلانے، قرآن کریم کی طرف توجہ دلانے۔ آپ خود کتنی پڑھ لی ہیں؟ حضور میں نے حضرت مسیح اسلام کی 60 کتب پڑھی ہوئی ہیں۔ اچھا، کمال کر دیا تم نے۔ جی عملہ کو بھی کہتے ہیں پڑھیں؟ پہلے تو عملہ کو توجہ دلائیں نا، عملہ کو پڑھا دیں، جی پہلے خدا ہم بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ My name is Hassan Khokar, serving as Nazim Tajneed. تجنید پوری اپ ٹو ڈیٹ ہے؟ جی حضور کوشش کر رہے ہیں اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی۔ نئے جو آتے ہیں یا اطفال سے نئے شامل ہوتے ہیں ان کو کس طرح شامل کرتے ہیں؟ نیشنل سے ہمیں اپ ڈیٹ آتی ہے۔ نیشنل کو تو فیڈ کرنا چاہیے یا گراس روٹ لیول پہ سے جی حضور۔ آپ کچھ جماعتیں مجلسیں ہیں ان کو نیشنل کو فیڈ کرنا چاہیے، نہ کہ نیشنل آپ کو فیڈ کرے۔ آپ نے انفارمیشن ان کو دینی ہے۔ جی گھر میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انفارمیشن مانگ رہے ہیں باہر والوں سے، جی حضور۔ تو وہاں سے ہر گھر میں جا کے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کریں اپنا ڈیٹا۔ جی حضور۔ During the mulaqat, the Khuddam also had the opportunity to ask questions relating to their roles and responsibilities. Beloved Hazur, over the past several weeks, there have been serious tensions between the US and Iran, leading to increased oil prices and inflation with the risk of a recession. What can we do as Khuddam to prepare for this? تمہارے پاس نہ تو کوئی آئل ریگ ہے، نہ آئل ویل ہے، نہ ریفائنری ہے، نہ آپ کے پاس ایسا ملک ہے جس کے کمپلیٹ اونرشپ ہو جس کی آئل کی۔ آئل والی کوئی رسک کا سوال نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل جو انفلیشن ہونی ہے اور ڈپریشن میں جانا ہے دنیا نے اور ریسیشن میں جانا ہے دنیا نے، اس کے لیے خدام کو تیار کریں، ٹریننگ دیں کہ کس طرح ان کو تیار ہونا چاہیے مینٹلی۔ کرائسس میں آ کے ہمت نہ ہار بیٹھے ہیں خدام۔ اور بہت ساری دنیا والے جن کے جو پیسہ ڈوب جائے گا اور پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بعض سوئسائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، بعض بینکرپٹ ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ وہ ریسیشن ہوگا، ڈپریشن ہوگا۔ وہ جو کسی والوں میں اس نے کہا تھا نا، مذاق بنایا ہوا ہے کہ جب کرائسس آتا ہے، اکنامک کرائسس جو دنیا کے لیے آئے تو ریسیشن ہے، اور جو میرے پہ آئے تو ڈپریشن ہے۔ ہاں، تو یہ پڑھانا پڑے گا۔ باقی ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی الٹرنیٹیو جاب تلاش کرنا چاہیے۔ کام کیا ہم کر سکتے ہیں، صرف اسی کے اوپر نہ رہیں۔ آپ کے کون سے ایسے کاروبار لوگ کر رہے ہیں جس کا بیس جس کی آئل انڈسٹری ہے؟ چند ایک ہی ہوں گے نا۔ باقی دنیا کی انڈسٹری جس طرح نقصان ہونا ہے وہ احمدیوں کو بھی اس طرح ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ بس ہمت بنانی پڑے گی لوگوں کو کہ ایسے حالات میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی جرف جھکو۔ یہی خداؤں کا کام ہے کہ جب کرائسس آتے ہیں تو بجائے ہمت ہارنے کے، ڈپریشن میں جانے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ جھکیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور اس کرائسس سے آرام سے گزر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ Jazakallah, Hazur. Some Khuddam are involved in vaping and see it as not haram. پیارے حضور آپ کی کیا گائیڈنس ہے اس کے اوپر؟ اللہ سے دور ہو رہے ہیں
جی جماعت سے تعلق نہیں, نمازوں پہ آنا نہیں, تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہوں گی نا. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت ضائع کرنا ہے اور غلط قسم کی سوسائٹی میں جانا ہے, تو پھر یہ ہے پہلے تو تربیت کا کام ہے نا. تربیت کا ڈپارٹمنٹ ذرا ایکٹیو ہو جائے اگر, جی تو ایسے لوگوں کو نظر رکھے جو اس قسم کے غلط سوسائٹی میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو سمجھاؤ, ان سے بجائے نفرت کرنے کے ان کو قریب لاؤ, اور ایسے جو مضبوط ہوں, اپنے ایمان میں بھی مضبوط ہیں, ان لوگوں کو ان کے ساتھ دوستی بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ان کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے, تو یہی طریقے ہیں. باقی جو لوگ آپ لوگوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اچھے رزلٹ نکالیں. اب کہتے ہیں نا چند ایک لڑکے 18-19 لڑکوں سے ٹھیک ہو گئے, جی ان سے آپ آگے کام لے رہے ہیں, ان کو آگے دوسرے شہروں میں بھی بھیج سکتے ہیں اچھے کام کے لیے. ٹھیک ہے, یا دوسروں کو وہاں سے منگوا سکتے ہیں اپنے پاس, اور اس کی اصلاح آپ کر سکتے ہیں جو خود چاہتا ہے اصلاح کرنا. جی جو چاہتا ہی نہیں اصلاح کروانا, وہ اس کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے, جی سوائے اس کے کہ قانوناً ویپنگ بنا ہے. ایک سرٹن ایج گروپ کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں نا, ایک اس عمر کے بعد علاوہ ہے کہ بچپن سے ہی جو مرضی ویپنگ کر لیں. لا کے حساب سے 19 سال ہے کینیڈا میں, لیکن بس پھر اس سے پہلے پھر سمجھانا نظر رکھیں. جی ماں باپ کے جو گھر کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, جی تب ہوتی ہیں, تو وہ بھی تربیت کا کام ہے. شعبے کا جماعت کی تربیت, خدا احمدیہ کی تربیت, انصار اللہ کی تربیت, لجنائی کی تربیت, تو یہ سارے کوآرڈینیٹڈ کام ہوتا ہے, تبھی کام ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. My question is that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said that this world is a prison for the believers and a paradise for the non-believers. What does this prison mean for us as Khuddam, and how can we avoid seeing this world as a paradise? پریزن ہے مومنوں کے لیے اس لیے کہ جو دنیا کی اشیاء ہیں ان سے بچ کے رہنا, تو وہ یہی ہے نا جس طرح ہمیں جیل میں ڈال دیا. روانشی میں بھی آتا ہے نا, جو قیامت والے دن یا مرنے کے بعد جو گروہ دو آئیں گے, جو لوگ خوش ہوں گے اس دنیا میں وہ اگلے جہان میں جا کے تو مشکل میں پڑے ہوں گے, اور جو لوگ اس دنیا میں مشکل ہوں گے وہ اگلے جہان میں خوش ہوں گے, کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں, خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ میرا ذکر جو ہے, میری عبادت جو ہے, نیک کام جو ہیں, اچھے کام, اچھے اخلاق, وہ تمہارے دلوں کو اطمینان دیتے ہیں. تو دنیا کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے کہ خود مومن سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جیل میں آ گیا, بلکہ یہ کہ دنیا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ نیکیوں کا کام کر کے دیکھو, نہ یہ ڈانس کر رہا ہے, نہ شراب پی رہا ہے, نہ ویپنگ کر رہا ہے, نہ کسی اور ایڈکشن میں انوالو ہے, نہ یہ کس نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہیں, نہ یہ اور بدماشیاں کر رہے ہیں, نہ یہ کلبوں میں جانتے ہیں. تو ان کے لیے تو پھر دنیا جیل ہی ہوگی نا, ان کی ریسٹرکشن ہیں بہت ساری. تو اصل میں چیز یہ ہے کہ دنیا کی نظر میں وہ جیل ہے, لیکن مومن کی نظر میں جیل نہیں ہے. مومن اس بات پہ خوش ہے. مومن کب کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ آزادی دے اس جیل سے, میں بھی عیشیاں کروں. اس کو پتہ ہے کہ یہ جیل جو میں نے اپنے اوپر خود طاری کی ہے, ریسٹرکشنز طاری کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اور یہ اگلے جہان میں جا کے مجھ کا یہ ریوارڈ ملے گا. اور دنیا والے سمجھتے ہیں جو ہم نے جو کر لیا اس دنیا میں اشیاء, اور اگلے جہان میں ہمیں یہی کچھ ملے گا, اور وہاں جا کے پھر سزا ملے گی. تو اس سے میری مراد یہ ہے, مومن کبھی یہ نہیں سمجھتا, کبھی کسی نبی نے کہا ہے میرے لیے جیل بن گئی, اللہ تعالیٰ مجھے آزاد کر اس جیل سے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوش ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کے سے ملنے کا شوق ضرور ہوتا ہے, جس طرح علیہ وسلم نے وفات کے وقت کا رفیق اعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو میرا دوست ہے, میرا سب سے اچھا دوست ہے, میرا ساتھی ہے, اس کے پاس میں جاؤں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس زمانے یہی کہا, اور سب نیک لوگ اسی بات پہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے, انجام بخیر ہو. لیکن جو دنیا دار ہے اس کو اس قسم کا خیال ہی نہیں آتا. وہ تو یہ سمجھتا ہے میرے لیے جنت بن گئی. جس طرح ایک فارسی میں بابر کا شعر لوگ کہتے ہیں, بابر بایش کوش کی عالم دوبارہ نیست. بابر عیش کرو, یہ دنیا دوبارہ نہیں ملنی. وہ یہ دنیا تو نہیں ملنی, اگلے جہان میں تو جہنم ملنی ہے. اس لیے بظاہر
جو دنیا کی نظر میں پریزن ہے، جیل ہے، وہ مومن کے لیے جیل نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے الٹیمیٹلی مجھے ایک ایسا ریوارڈ ملنا ہے جو میری جنت ہے. اور جو دنیا دار ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں عیاشی کر رہا ہوں، اگلے جہان میں بھی عیاشی کروں گا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن شریف میں بھی کہ پھر اگلے جہان میں جا کے پوچھو میں دنیا میں تو بڑی عیاشی کرتا تھا، یہاں مجھے کیوں عذاب میں ڈال دیا؟ مجھے یہاں بھی تو آسانیاں ملنی چاہیے تھی. وہ سمجھتا ہے لیکن نہیں ملے گی. تو یہ مراد ہے. میرا سوال تھا کہ after the end of World War III, what skills or traits do you think would be most useful by the world? پہلی بات ہے خود اپنا تعلق اللہ سے پیدا کریں تاکہ لوگوں کو پھر صحیح راستے پہ آپ چلائیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تیسری جنگ عظیم ہوئی تمہاری دنیا کی جھگڑوں کی وجہ سے، دنیا کی خواہشات کی وجہ سے اور غلط قسم کے کاموں کی وجہ سے، اور تم نے تباہی دیکھ لی. اب اللہ کی طرف آؤ، اور اللہ کی طرف لانے کے لیے پورا اپنا نمونہ دکھانا ہوگا. پہلی بات تو یہی ہے کہ خود اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں کسی بھی اسکل سے سیکھنے سے پہلے. پھر دوبارہ جب قائم کریں گے دنیا کو، نظام کو پھر ٹھیک کریں گے، سارا سسٹم دوبارہ ٹھیک کریں گے، تو پھر ساری چیزیں دوبارہ وہی کام آئیں گی. آپ کے پاس جو اسکل ہے آپ کے پاس وہی ہوگی. نئے سرے سے اس کو اسٹیبلش، ہر چیز کو سیکھا تو ہوا ہے نا آپ نے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کیا چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کیا چیز ہے، اور انجینئرنگ کیا چیز ہے، اور میڈیسن کیا چیز ہے. تو ہر چیز میں آپ کو جو بھی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اس وقت پھر اس کو ان حالات کے مطابق دوبارہ اس کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا. وہ کریں. اسی طرح ہے سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا تھا، دنیا نے اپنے آپ کو دوبارہ اسٹیبلش کر ہی لیا تھا نا. جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرے ہیں، اب وہاں شہر آباد ہیں، ان شہریوں نے ہمت کی، آباد کر لیا. اسی طرح آپ لوگوں کو بھی ہمت کر کے لوگوں کو ہمت بڑھانی ہی پڑے گی، اور لوگوں کو سیدھا راستہ بھی دکھانا پڑے گا. دو کام ہوں گے احمدی کے. ٹھیک ہے. My question is, how can a believer deal with self-doubt? استغفار پڑھا کرو زیادہ. جی. ٹھیک ہے. بزر نہیں ہوتی ہے نا. سیلف ڈاؤٹ کیا ہے؟ Doubting one's ability. انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا. جی. ٹھیک ہے. اللہ پہ توکل کرو، نہ انڈر ایسٹیمیٹ کرو اپنے آپ کو. تم نے پڑھا ہے نا جو، جی. اس کو پوری طرح یوٹیلائز کرو اپنے علم کو. ٹھیک ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ مجھے کانفیڈنس دے اور مجھے ہمت دے، میں سیکھوں. اور جو بھی پڑھائی کی ہے اس میں علم مزید بڑھاؤ، اپنے نالج کو بڑھاؤ. آہستہ آہستہ وہ دور ہو جاتا ہے. کانفیڈنس پیدا کرو، اپنے کانفیڈنس پیدا کرو. ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے. جی. جب یہ ایک ٹارگیٹ رکھو گے نا دنیا کو لیڈ کرنا، تو سیلف ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا، کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک. جزاک اللہ حضور. ڈرتے کیوں ہو؟ بس. میرا سوال ہے کہ ہم اپنے اندر جماعتی کتب کے پڑھنے کی محبت کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ جتنا آپ نے 60 کتابیں پڑھ کے کر لی. جی. حضور خدام کے لیے کوئی خدام کے لیے ان کو میں نے بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے ٹاپک ہیں نا انٹرسٹ کے، وہ نکال کے جو آپ کی ویب سائٹ ہے سوشل میڈیا ہے نا کوئی رکھا ہوا آپ نے، یہ ویب سائٹ رکھی ہوئی ہے، اس میں میسیج بھیجا کریں. حضرت مسیح علیہ السلام کے کوٹ ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، جن سے انٹرسٹ ڈیولپ ہو ان کا. اور اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے پھر تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہیں 1-2 منٹ کے پڑھنے کے لیے، یا میسیج جو ہیں وہ دیں. پھر ان کو بتا دیں گے یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہے. اب تو یہ ویسے بھی جماعت نے شائع کر دی ہیں 5-6 جلدیں ایسنس آف اسلام کی. مختلف ٹاپکس ہیں اس پہ. مختلف لوگوں کے بتا دیں کہ یہ ٹاپکس ہیں اور یہ یہاں اویلیبل ہیں. اور کبھی کبھی ان کے میں سے نکال کے دیتے رہا کریں اپنے سوشل میڈیا پہ. وہ اس طرح سرکولیٹ کریں مستقل. ٹاپک دیکھیں نا، پھر دیکھیں لوگوں سے فیڈ بیک لیں کہ لوگوں کے انٹرسٹ کیا ہیں، کس قسم کے ٹاپک پہ آج کل وہ جو سوچ رہے ہیں، کیا کنٹمپریری ایشوز ہیں، کس کا ہم نے کس طرح سلوشن نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جماعت کا کیا نظریہ ہے، قرآن کریم کا کیا نظریہ ہے، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن حدیث کی تعلیم کیا ہے. اس سے پھر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا دین کی طرف آنے کا. جب تک کسی بات میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کراتے آپ، اس وقت تک تو کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو اس طرح فیڈ بیک بھی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے مطابق پھر اپنی پلان اور اسٹریٹجی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. دنیا میں
کوئی بھی بڑے کام کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانے کے لیے انفارمیشن لینی پڑتی ہے اور اس کا فیڈ بیک آنا چاہیے ہر لیول پہ. اور سوشولوجسٹ جو ہیں سوشل سائنس کے تحت وہ ایک ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے دنیا میں گورنمنٹس کا بھی اور اچھی کنوں کا بھی. ٹھیک ہے. پھر لوگ بلکہ بسکٹ بنانا ہو کسی کمپنی نے تو وہ بھی پہلے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ کس قسم کا ٹیسٹ بچوں میں ہے, کس قسم کا بڑوں میں ہے, کس قسم کے ٹیسٹ والے بسکٹ پسند کرتے ہیں لوگ. پھر اس کے اشتہار کو دیتے ہیں. وہ اشتہار دے دے کے جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. پھر اپنی پروڈکٹ کو باہر نکالتے ہیں, لوگ اس کو لے لیتے ہیں. تو اسی طرح اس میچ پہ آپ لوگوں کو بھی کام کرنا چاہیے کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں انٹرسٹ ڈیولپ کر کے لوگوں کے اندر. جی حضور جزاک اللہ. As the mulaqat concluded, the Khuddam all had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and receive the gift of pens. نیشنل عاملہ کی جو باتیں ہیں وہی مقامی عاملہ کے لیے ہوتی ہیں. جی سر, بتاتے نہیں رہتے. تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. باقی کام کریں جو آپ کو ملا ہوا ہے لائے عمل ملا ہوا ہے نا, اس پہ کام کرو بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. The following day, on the 6th of April, Ansarullah members from Central East region of the United States were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. The Ansar had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. During the mulaqat, all Ansar had the opportunity to introduce themselves and were also able to ask questions relating to their faith and contemporary issues. Many boys and girls are delaying or refusing to marry. As members of Majlis Ansarullah, what advice can we give to such children? میں ہر ایک کو ایڈوائس دی ہوئی ہے. سر ممبر انصاراللہ کیا سوال ہے ایز اے پیرنٹ آپ کو تو چاہیے نا ان کو بچپن سے ہی بتانا. جس طرح نصر جہاں بیگم اماں جان کہا کرتی تھیں بچوں کو لڑکیوں کو نصیحت کرتی تھیں کہ اپنے نیک نصیب ہونے کی بچپن سے دعا کرو 7-8 سال کی عمر میں ہی. تو بچپن میں اگر تربیت ہو گھروں میں ماں باپ کی تو ان کو صحیح احساس پیدا ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں اور دعا بھی کرتی ہیں. اور یہاں تو پھر یہ ہے کہ کسی پروفیشن میں چلی گئی کچھ زیادہ پڑھ لکھ کے لیا. لڑکے جو ہیں نہیں پڑھے لکھے ملتے وہ پھر ان کو ملتے نہیں. اور لڑکے جو ہیں ان کی اپنی مختلف قسم کی ڈیمانڈ ہیں, ان کو لڑکیاں پسند نہیں آتی ہیں, آزادی زیادہ ہو گئی ہے. انصاراللہ کو چاہیے نا اپنے گھروں کے ماحول میں تربیت کریں, خدام احمدیہ سے شروع کریں اور پھر انصار بھی تربیت کریں تاکہ ان میں احساس پیدا ہو کہ اصل ذمہ داری کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک سے زیادہ سیکٹری رشتہ ہی بنا دیے گئے ہیں مختلف جماعتوں میں مرکزی طور پر, اور رشتہ ناطہ کمیٹیاں بھی ہیں. اور اس کے لیے آپ کی انصاراللہ اور لجنہ اور خدام اور جماعت کے سیکٹریان ان کی کمیٹی بھی ہے. تو یہ سارے مل کے اگر کام کریں تو پوری ایک کنسرٹیڈ کوشش ہو اور آپس میں کولیبوریشن ہو کوآپریشن ہو تو صحیح طرح ہو سکتا ہے کام. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھروں کی تربیت. پیرنٹس کو یہ گائیڈ کریں پہلے کہ وہ اپنے گھروں میں بچوں کو احساس دلائیں شروع سے ہی. یہاں بچے کالج میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں جا کے اپنا ایک آزاد ماحول ہوتا ہے. گھر میں والدین جو ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں پیسہ کمانے میں, بچوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے. اب آپ ریٹائر ہو گئے آپ تو دے دیتے ہوں گے وقت, لیکن اس سے پہلے نہیں دے سکتے تھے. اگر آپ نے شروع میں کیا ہو احساس دلایا ہو تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ رشتے نہیں ملتے, بعض پڑھے لکھے رشتے نہیں ملتے, غیروں میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں لڑکیاں یا لڑکے, تو اس کے لیے پھر ان کو بتا دیں کہ مسلمان کو یہ ہے اجازت مل بھی جاتی ہے بعض دفعہ اور اکثر دفعہ بلکہ, تو لیکن اپنے دین پہ قائم رہنا تم نے. تو تربیت صحیح طرح ہو, اگر دین کی اہمیت ہے تو اتنا مسائل پیدا نہیں ہوتے, اور یہ ہر جگہ مسائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے, دعا بھی کریں کوشش بھی کریں. انصاراللہ کا کام ہے, میں تو کہتا بھی رہتا ہوں. In the mosques in the US, we sometimes see fundraising activities on the mosque property. Though these stalls for fundraising are never set up in the main prayer areas of the mosque, but often, and especially during winter months,
these stalls for fundraising are set up in the overflow prayer areas and halls on the mosque property. جہاں تو نماز کا جو پریئر ہال ہے پراپر پرپز بلڈ ماسک جو ہے وہاں اگر آپ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. باہر جو ہوتا ہے اگر ہے کوئی کمرہ کوئی لابی ہے یا جگہ ہے اس میں آپ آرگنائز کر سکتے ہیں اپنی چندے کے لیے, لیکن مسجد میں نمازی آ رہے ہیں اور اس وقت آپ نے وہاں رکھا ہو تو وہ نہیں. اب دیکھیں غیر احمدی بھی اپنے چندوں کی کرتے ہیں اعلان مسجدوں میں. ان کی مسجدوں میں جا کے دیکھیں تو انہوں نے باہر ڈبے بنائے ہوتے ہیں, لوگ جاتے جاتے اس میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے رسید دینی ہوتی ہے. اس لیے انٹرنس کے اوپر یا دیواروں پہ باہر آپ لکھا ہوا لگا سکتے ہیں کہ چندہ دو, لیکن مسجد کے اندر ایک میز لگائی ہوئی ہے اور چندہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے, سوائے اس کے کہ کسی دن کوئی چند تھوڑی دیر کے لیے کوئی خاص طور پہ آرگنائز کیا اور نمازوں کا وقت اس میں نہیں ہے اس وقت, پھر تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. So Huzur, I'm speaking of the bazaar-like setup that is done for ladies where henna, bangles, clothes, etc. are sold. یہ تو غلط ہے, یہ مسجد کے اندر تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ. ہاں مسجد کے پریمیسز میں باہر کرنا ہے تو کریں, اور اگر سردیاں ہیں اور ونٹر سیزن ہے تو چھوٹی سی اپنا کسی نے اپنا کوئی ٹینٹ لگا کے کوئی گزیبو لگا کے یا کسی طرح کر کے کرنا ہے تو وہ کرے, مسجد کے اندر نہیں. ٹھیک ہے, باہر کا بازار ہے تو ٹھیک ہے باہر رکھیں, لوگ کرتے ہیں بعض, لیکن مسجد کے لیے چندہ بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں اسی طرح اندر ہونا چاہیے, وہ بھی ذرا باہر رکھنا چاہیے سارا سسٹم. ہاں اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دینی خدمت ہے. یہی حکم ہے کہ سوائے دینی مقاصد کے لیے اور مسجدوں میں کوئی کسی قسم کا اعلان نہیں ہونے چاہیے, دنیاوی اعلان مسجدوں میں نہیں ہونے چاہیے. تو جب اعلان نہیں ہونے چاہیے تو کاروبار بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. As many of the Asian background Ansar don't have many hobbies, what is your advice as to the best way to spend time after retirement? کوئی انٹرسٹ تو ہوتا ہوگا نا ہر ایک کا. ریٹائرمنٹ اول تو آپ ریٹائرمنٹ لیتے کوئی نہیں, 80 سال کی عمر تک تو کہتے ہیں جب تک گھٹنے سلامت ہیں. ان کو میں نے کہا تھا میرا گوڈا کام نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب کو, تو اب گوڈے نے چھوڑا ہے تو انہوں نے کام چھوڑا ہے. نہیں تو کام کرتے رہتے ہیں آپ لوگ. امریکہ میں تو کر ہی نہیں سکتے, میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ریٹائرمنٹ نہیں لیتا کیونکہ وہاں سوشل ہیلپ تو ملتی کوئی نہیں یہاں کی طرح. ٹھیک ہے, سو اس لیے یہ دیکھ لیں آپ کے انٹرسٹ کیا ہے, اس کے مطابق پھر ایسے لوگ ہیں ان کو یوٹیلائز کریں جماعتی کاموں میں. ٹھیک ہے, فارغ ہیں اگر ان کا کوئی سورس آف انکم ہے تو وہ پھر اس کو تو استعمال کریں گھر کے لیے, یا بالکل گھر ان کے فری ہولڈ ہو گئے ہیں, کوئی مارگیج وغیرہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ کر سکتے ہیں افورڈ, نہیں تو گھر بیچ کے وہ پھر چھوٹے سے گھر میں رہیں گے. لیکن جہاں بھی رہیں اور کام بالکل نہیں کر سکتے, اس قابل ہیں کہ چھوٹا موٹا دماغی کام کر لیں یا بیٹھ کے کام کر لیں تو جماعت کو کام کر لینا چاہیے ان کو تاکہ مصروف رہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں تو ان کو علم ہے تو ترجمے ٹرانسلیشن وغیرہ پہ لگا دیں. تو یہ تو آپ کی جو کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اس لیے بنائی ہوئی ہیں نا کہ سوچیں ان کو کس طرح اپنے استعمال کرنا ہے, اور اس کے لیے بے شمار گائیڈنس پہلے بھی ملی ہوئی ہے. میں نے 20 سال پہلے کہا تھا ہمارا پیغام پہنچا نہیں جو اصل پیغام تھا, تو اس کام میں لگائیں پھر. ٹھیک ہے, تو استعمال کریں. بوڑھے اور کچھ نہیں کر سکتے, یہی کریں ثواب ہے, اگلے جان کے لیے پیسے کما لیں. یہاں تو کما لیے جو کمانے تھے, اب اگلے جان کی کمائی یہی ہے کہ دین کا کام کریں. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے عمر دے دی ہے تھوڑی سی زیادہ, اس کو پھر صحیح استعمال کریں نا. انشاءاللہ جی, جزاک اللہ. صحیح مقصد ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل صحت کے شعبے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تو ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے پیارے حضور آپ کی رہنمائی اور ہدایت چاہتا ہوں کہ مستقبل میں اخلاقی بنیادوں پر کس پر اعتبار کیا جائے. کیونکہ میں انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر ہوں, اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر میں کسی کی تشخیص کر کے کوئی اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کرتا ہوں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کہتی ہے اس ڈاکٹر نے غلط اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کیا یا اینٹی بائیوٹک کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس نے فیڈ کیا ہے, وہ آپ جیسے ڈاکٹروں نے کیا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ انفیکشن ڈیزیز کے ڈاکٹر ہیں, لیکن ایک اور دوسرا جو اسپیشلسٹ ہے اس میں, وہ اس کے لیے ایک اور دوائی ریکمینڈ کرتا ہے اسی دوائی کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو کووڈ پھیلا تھا جی اس میں ہم فرنٹ اس کے لیے آپ لوگ کہہ رہے تھے ٹیکے لگواؤ اور یہ کرو,
بعض کمپنیوں نے ایسے ٹیکے بنائے جنہوں سے پیسے کمائے, اس کے بعض خلاف لوگ ہو گئے اور اس کا ریئیکشن بھی ہوا. اس ریئیکشن کا جواب آپ کوئی نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں جی اتنی % لوگ کامیاب ہوئے, اتنے % صرف اچھے رزلٹ نہیں آئے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ پروفیشنلی کیونکہ آپ کے 70% سے اوپر رزلٹ آ گئے, وہ پرومزنگ رزلٹ ہیں, اور جو پرومزنگ رزلٹ ہے اس کا مطلب ہے کامیاب ہے. اب وہ جو 30% ہے وہ زیادہ شور مچانے والا ہے. 70% جو کیور ہو گیا اس نے شور نہیں مچانا, اس نے نہیں بتانا. باقی یہ کہ آپ کے اپنے پروفیشن میں بعض ڈاکٹر ہیں ایسے جو اس کے خلاف تھے. باقی اے آئی تو ایسی کوئی بات نہیں, دین کا معاملہ ہے مثلا. ہم نے یہاں ایک سوال فیڈ کروایا کہ یہ اس کا جواب کیا ہے. اے آئی نے جواب دیا کہ اس کے لیے حدیث یہ ہے, اس کو اس طرح جواب ملتا ہے. تو اس میں سوال کرنے والے نے کر دیا, ہمارے احمدی ہیں, اس کو میں نے کہا تھا کرو کہ یہ تمہارا جواب غلط ہے, اس کا اصل جواب تو یہ ہے حدیث اس کے خلاف جاتی ہے. تو اس نے کہا ہاں تم ٹھیک ہو, میرا جواب غلط تھا. تو اے آئی نے خود مان لیا. ٹھیک ہے, تو یہی آپ کے میڈیکل پروفیشن میں حساب ہے اے آئی کا. تو اتنا آپ ریلائی نہیں کر سکتے اس پہ, نہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. وہ کوئی اپنا دماغ تو نہیں ہے اے آئی کا. اے آئی کے پیچھے دماغ تو آپ کا چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ نے فیڈ کر دیا, اس نے جواب دے دیا, یا بہت ساری جو ویوز ہیں اس کے سامنے آ گئے, اس کی ایک اس نے کنسالیڈیٹڈ رپورٹ بنا کے ایک رزلٹ جو تھا وہ بنا دیا کہ یہ ہونا چاہیے, اس پہ آپ کو رپورٹ دے دیتا ہے وہ. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اے آئی پہ زیادہ ٹرسٹ نہ کرو. اصل ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ بیماری ہے, اس کے یہ تمہارے ٹیسٹ جو ہیں. اول تو یہ ہے کہ آج کل جو ڈاکٹر ہیں نا وہ جو ہیں زیادہ ریلائی کرتے ہیں ٹیسٹ پہ. بلڈ ٹیسٹ کرو, یورین ٹیسٹ کرو, فلاں ٹیسٹ کرو, فلاں ٹیسٹ کرو, ایم آر آئی کرو, اسکین کراؤ, فلاں کراؤ, یہی کراتے ہیں نا. جو پرانے ڈاکٹر جو تھے, جس طرح ڈاکٹر ازمیر اسماعیل صاحب, جو گائنیکالوجی بھی تھے, جنرل سرجن بھی تھے, آرتھوپیڈک سرجن بھی تھے ہیں, اور ای این ٹی اسپیشلسٹ بھی تھے ہیں, وہ سارے کام کرتے تھے اور لوگوں کے سمٹم دیکھ کے علاج کر دیا کرتے تھے. یا پرانے طبیب جو ہوتے تھے, جس طرح خلیفۃ مسیح اول کے بارے میں آتا ہے کہ نبض دیکھ کے بتاتے تھے کہ کس کو کیا بیماری ہے. وہ تو آپ لوگوں کو پتہ کچھ نہیں. تو جو لیبارٹری ٹیسٹ ہے ان کے اوپر آپ کو زیادہ انحصار ہوتا ہے. تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا تمہارے لیبارٹری ٹیسٹ یہ کہہ رہے ہیں, اس کی بنیاد پہ میں یہ تمہیں ریکمینڈ کر رہا ہوں. اے آئی جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہے, اس کے پاس سارے لیبارٹری ٹیسٹ نہیں آئے. تو اب تو کیونکہ لوگوں کو بھی تسلی اس زمانے میں ٹیسٹوں سے ہوتی ہے زیادہ, اور ڈاکٹر ذرا غور سے دیکھ لے, اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھ لے تو اسی سے علاج ہو جاتا ہے. اب ہمارے روا میں ایک خاتون تھیں, وہ بیمار ہو گئیں بڑی. ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب نے اس کا دیکھا گیا, ان کے گھر میں ہی کام کرنے والی تھی, بلڈ پریشر وغیرہ دیکھا اور اس کو دوائیاں دیں, اس کے بخار شخار ہوگا, بلڈ پریشر ہائی ہوگا, اس کی دوائی دے دی ہوگی. تو اگلے دن کہتی ہے کہ میاں صاحب مجھے وہی ٹیکہ دوبارہ لگائیں جو آپ نے کل لگایا تھا, اور کل کوئی ٹیکہ نہیں لگایا تھا, بلڈ پریشر دیکھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ بھی بلڈ پریشر دیکھ کے دوائی دے دیں تو کہیں گے ٹھیک ہے. تو باقی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ میں دیکھو تمہیں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں. جب آپ بات سنتے ہیں نا مریض کی غور سے, تو 50% تو اس کو ویسی تسلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اے آئی تسلی نہیں کرا سکتا. ہاں, بہت زیادہ کوئی ماننے والے اے آئی کو تو چند ایک لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, اتنے لوگ تو ہوتے ہی ہیں. اب تو آپ جو دوائی دیتے ہیں آپ کسی کو مریض کو, ہیں مثلا مجھے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, میں اس کا جو دوائی کا جو پمفلٹ پہلے پڑھتا ہوں, اس میں کیا کیا ہے, اور اس میں انہوں نے اپنی بچت کرنے کے لیے جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں انہوں نے تو لکھا ہوتا ہے اس میں یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے, یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے, یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے. اگر اسی کو پڑھ لینا مریض ہیں تو دوائی نہ کھائے. My question is, we see many young women excelling in education and staying focused, while some young men are less engaged. What advice does Azur have for the young men and motivate them into better education? بات یہ ہے کہ بہت سارے خاندانوں میں لڑکوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, لڑکیوں کو اتنا زیادہ نہیں دیتے.
اس لیے لڑکوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لاڈلے, اس لیے ہمیں کام کی ضرورت نہیں ہے. وہ جن فیملیوں میں یہ ہے, اور بہت ساری فیملیوں میں ہے, ہمارے کلچر میں, یورپین کلچر میں نہیں ہوگا, لیکن ہمارے کلچر میں, اگر پاکستانی کلچر کی بیک گراؤنڈ سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں وہی ہے, تو وہ پھر لڑکیاں پھر محنت کرتی ہیں, پڑھتی ہیں, کیونکہ سمجھتی ہیں ہم نے اپنا فیوچر بنانا ہے. ٹھیک ہے, لڑکے جو ہیں وہ لاڈوں میں پڑ جاتے ہیں, لیکن بہت سارے لڑکے ایسے بھی ہیں جہاں فیملیاں آرگنائزڈ ہیں, پوری طرح دونوں کے حق ادا کر رہے ہیں, لڑکے لڑکی کو. لڑکیاں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, میرے تو بہت ساری فیملیاں آتی ہیں, لڑکے بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, لڑکیاں بھی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, لڑکے بھی میڈیسن کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہی ہیں. لیکن وہاں جہاں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے نا تھوڑی سی, وہاں یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ نہ پیدا ہونے دیں. ٹھیک ہے, اس نے ٹریٹ کریں. اب یہ صرف یہی بات نہیں, دین کے معاملے میں بات ہے. اب مجھے کسی نے چند دن نہیں ہوئے, کسی لڑکی نے خط لکھا کہ ہمیں ماں کہتی ہے کہ نماز پڑھو, اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ماں بھی میری بڑی اچھی نمازیں پڑھتی ہے, اور ہم لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں, لیکن ہمارا بھائی جو ہے نا, وہ اب ایک عمر پہ پہنچ کے نمازیں پڑھنے چھوڑ دیا ہے. اور کیونکہ اس لیے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ریگولر نہیں نمازوں میں. اور جب میں نے اس کو کہا تو نماز پڑھو, تو کہتا ہے نمازیں پڑھنا لڑکیوں کا کام ہے, لڑکوں کا نہیں. تو جب یہ حال ہو جائے, صرف ایک جگہ نہیں, ہر جگہ ایسی سچویشن ہو جائے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایکویلٹی ہونی چاہیے, ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. You have been advising us to store up to 3 months' worth of food and supplies in the event of an emergency. Unfortunately, there are many who can't even afford food, gas, medicine on a daily basis. Please give us guidance on how we can approach this issue. You see, those who can afford, they should at least store enough food at least for 3 months. And those who cannot afford, and they are Ahmadis, then Jamaat should organize and make some arrangement for food storage. Here we have stored almost 3 months rice, flour, and other things to feed our needy people, or those who require, those who cannot afford. So this is the responsibility of the Jamaat. This is why when the Holy Prophet ﷺ migrated from Makkah to Medina, there were quite a number of people who could not afford to survive and to have daily bread. Most of them will be sleeping hungry. Then Hazrat Holy Prophet ﷺ asked that there should be a system of brotherhood, muwakhat. And then he asked every resident of Medina to take responsibility of one man who has migrated from Makkah. And this is how they managed. This is the guideline we should also adopt. If you can afford your food, you can store food for 3 months, you can at least supply 15 days or 10 days food to your neighbor, to your brother, and the person who should also help you. So in this way, if they collect all these things, the accumulated result will be that they will have food for 3 months. As the mulaqat concluded, the attendees all had the opportunity to have a picture with Hazrat Amirul Mu'mineen. Those were highlights from just some of beloved Huzoor's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the promised Messiah ﷺ's upholding of the oneness of God. Towards the end of his sermon, Huzoor, may Allah be his helper, appealed for prayers in light of the current global conflict. دنیا کے حالات اور خاص طور پر مسلم دنیا کے حالات کے لیے بتائیے ہر ایک کو کیا ہو رہے ہیں. بہت دعا کی ضرورت ہے. جنگ بندی کہنے کو تو ہوئی ہے, لیکن یہ دیر پا نظر نہیں آتی, بلکہ ابھی سے دراڑیں پڑنی شروع ہو چکی ہیں. اس میں اسرائیلی حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح لبنان پر حملہ کر کے ایرانیوں کو بھی اشتعال دلائے اور وہ جواب دیں. اب تو بعض یورپین لیڈروں نے بھی اس کے اس فعل کی مذمت کی ہے. کوئی تو آواز اٹھائی, کم از کم کچھ نہ کچھ تو اخلاق کا اظہار کیا ہے ان لوگوں نے, لیکن یہ یہیں تک رہیں گے. اتنا ہی اخلاق ہے ان میں, اس سے زیادہ یہ نہ یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں, نہ ان میں جرت ہے اور طاقت ہے. بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ
مسلمان دنیا پر رحم فرمائے.